بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک خوبصورت واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ہندو برادری کا ایک تہوار ہوتا ہے ہولی، جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکا کرتے ہیں۔ تو وہ کھیل جاری تھا یا تہوار جاری تھا، تو ایک عالم وہاں سے گزرے، ان کے منہ میں پان کی گلوری تھی، پان کھا رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا، انہوں نے پان کی گلوری لے کے سائے الٹے ہاتھ پہ ایک طرف گدھا کوئی گھاس چر رہا تھا، اس پہ گلوری تھوک دی اور ازراہ مذاق کہنے لگے، بھائی تجھے تو کسی نے رنگا نہیں، چل آج ہم نے تجھے رنگ دیا۔ بات ختم ہو گئی، ان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کسی شاگرد کے خواب میں آئے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے، یار وہ جو مجھ سے حرکت یا گناہ سرزد ہوا تھا، اس ہولی والے دن میں نے ایک معصوم جانور پہ گلوری پان کی ماری تھی، اس کی وجہ سے میں آج بڑی سخت تکلیف میں ہوں۔ یہ ناظرین کرام دیکھیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کسی مخلوق کو اجازت نہیں دی کہ کسی دوسری مخلوق کی تضییق کرے یا ظلم کرے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرین پر اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اپنے سچے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے ایک معصوم جانور پہ پاؤں کی گلوری تھوک دی اور کہا ہم نے تجھے رنگ دیا، وہ گلے پڑ گیا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ اشکار بھی، اگر تمام ادیان میں اگر ہم ریٹنگ لیں، جسے کہتے ہیں نا ریٹنگ لیں، اور اگر ہم موازنہ کریں کہ سب سے بہتر دین کون سا ہوتا ہے، تو سب سے بہتر دین وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسانیت سے پیار سکھایا جائے۔ اور ہم تمام ادیان کو دیکھتے ہیں کہ جتنا دین اسلام میں انسانیت سے پیار سکھایا گیا ہے، جتنا دین اسلام میں اعلیٰ اخلاقی اقدار پائی جاتی ہیں، اتنا کسی دین میں کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو آپ کا تعارف رب کریم نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اس طریقے سے فرمایا، یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہی والی آیت، عزیز علیہ ما عنتم، محبوب آپ وہ ہیں کہ مشقت میں آپ کے امتی اگر آ جائیں تو گراں آپ پر گزرتا ہے، آپ برداشت نہیں فرما سکتے کہ کوئی انسان مصیبت میں آئے۔ اور رحمت للعالمین جو آپ کا تعارف ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت، تو یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہ دین لے کر آئے جس میں انسانیت سے پیار سکھایا گیا ہے، نفرت نہیں سکھائی گئی، نفرت سے دوری اختیار فرمائی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہے۔ نہ آپ کو زبان سے تکلیف پہنچانی ہے اور نہ آپ کو جو ہے وہ اعضاء کے ذریعے تکلیف پہنچانی ہے، یعنی افعال اور اعمال، یعنی چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ عملی ہو، آپ کسی انداز میں کسی کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کہ جس نے کسی ایمان والے اور ایمان والی کو بغیر کسی وجہ سے اذیت دی، فرمایا کہ وہ اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ لے رہا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایام گزرے، دلیل العارفین میں آپ کی ایک مجلس کا ذکر ہے، فرمایا کہ اس امت میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو تکلیف پہنچائے۔ تو دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے طرز عمل سے اعراض کرنا ہے۔ لہٰذا اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں، آج کل جیسے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ میں نے آپ کو تنگ کر دیا، پریشان کر دیا، آپ ذرا غصے میں آئے
تو میں کہوں گا مذاق کر رہا تھا. یعنی آپ نے اگلے کی عزت کی ایسی کی تیسی کر دی, آپ نے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا, اور جب آپ پکڑ میں آئے تو کہا مذاق کیا تھا. تو یاد رکھنا کہ ایسا مزاح کہ جس میں کسی کی دلجوئی ہو, خوش طبعی کے لیے ہو, تو وہ تو کرنا چاہیے, لیکن ایسا مذاق جس میں کسی کا دل دکھتا ہو, کسی کی عزت نفس پر ہر جاتا ہو, تو یاد رکھنا کہ ایسا مذاق ذرہ برابر بھی جائز نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا فرمایا تیری حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن کسی انسان کا دل دکھانا تیرے ڈھا جانے سے زیادہ برا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ناظرین, یہ دیکھا آپ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ کوشش کریں کہ ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, چاہے وہ کوئی ایک معصوم اور بے درد جانور ہی کیوں نہ ہو. بہرحال گفتگو جاری رکھیں گے, پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ڈونگا بونگا سے, ضلع بھاول نگر سے بات کر رہی ہوں. جی بھاول نگر سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے خواب میں دیکھا کہ دیسی مرغی کے انڈے نا میں نے بہت سارے چگے ہیں, کٹھے کیے ہیں. بھی میں پھر اپنی امی سے کہتی ہوں بھی تم بھی یہ انڈے اٹھا لو, تو مجھے میں نے پوچھنا تھا. آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ انڈے کھا لو؟ آپ بھی اٹھا لو. آپ بھی اٹھا لیں. اچھا اچھا, یہ میرڈ ہے؟ میری بہن جی آپ یہ بتائیے, آپ شادی شدہ ہیں, میرڈ ہیں؟ ہاں میرے اولاد بچے ہے؟ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک. ایک خواب میں نے اور دیکھا جی تھا. جی بتائیے. میرے میاں نے دیکھا تھا خواب میں مچھلیاں بہت ساری پکڑی ہیں. مچھلیاں پکڑی ہیں, ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں شوہر آپ کے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ مرغیوں کی سپلائی کرتے ہیں. اچھا, مرغیوں کی سپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میری بہن آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قبلہ میں قاری عبدالستار عرض کر رہا ہوں, ڈہر کی, ضلع گھوٹکی سے. ماشاءاللہ گوٹ کے قاری صاحب. جی قاری صاحب اپنا خواب بیان کیجئے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے, اور میں نے چاند خواب میں دیکھا, اور پھر جس وقت میری آنکھ کھلی نا جی, تو آخری الفاظ میری زبان سے یہ تھے, وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں کہ اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہے. تو یہ صبح سویرے کے بڑے خوشگوار لمحات تھے, یقیناً آذان فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا, اور اس پہ میری آنکھ کھل گئی. پھر ظاہر ہے میں نے درود شریف پڑھا, اور کتنی عمر ہے ان کی؟ امید میں تھا کہ آپ سے ذرا بات اچھا ہوگی. قاری صاحب, مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر اس وقت 52 ایئرس ہے, 52 سال. اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اولاد ہے؟ بچے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ میرے 5 بیٹے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں, ایک صاحبزادی ہے میری. سب ماشاءاللہ بڑے ہوں گے؟ سب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, بڑا بیٹا میرا جو ہے وہ تقریباً 28-29 سال کا ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے, ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں لانڈی بیس کالونی سے بول رہا ہوں. جی جی شوکت میرا نام ہے سر. جی شوکت میرے کو خواب آئے تھے, میری بچی کو خواب آئی تھی فاطمہ کو, کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا, وہ اور اس کے بچے ہمارے گھر آئے اور ہمیں مار رہے ہیں دونوں کو. اچھا اچھا, آپ کی بہن کا حقیقت میں انتقال ہوا ہے؟ جی 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 ابھی ربیع الاول پہ انتقال ہوا تھا. اور دوسری بچی کو خواب آیا کہ وہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے. کون لپٹی ہوئی ہے؟ عصری ہے, اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے. دوسری بچی نے اپنے آپ کو خواب میں کفن میں لپٹا ہوا دیکھا ہے, خود لپٹی ہوئی ہے؟ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی, میرے گھر میں میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ جو آپ کی مرحومہ بہن انتقال ہوا ہے, تو اس حوالے سے کوئی پریشانی آپ لوگوں کو تو نہیں ہے, ان کے بچوں کے حوالے سے, کسی حوالے سے؟ نہیں سر, میں نے تو بہت خیال کرا تھا, بیمار تھی, میرے گھر میں بھی رہی ہے. پھر میں نے اپنا آخری میں اس کو مکان بھی دے دیا تھا رہنے کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی ماشاءاللہ ان کے بچوں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ؟ بچوں کی خبرگیری سر, وہ نزدیک ہی رہتے ہیں, وہ ملنا ہی پسند نہیں کرتے. ملنے نہیں آتے؟ وہ ملنے نہیں آتے؟ نہیں, وہ چاہت ہی نہیں کرتے. ان کے دلوں میں ہماری کوئی ناراضگی وغیرہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, لانڈی کراچی سے آپ شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں یاسمین کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی یاسمین بہن, اپنا خواب بیان کیجئے.
جی سر، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو سانپ والی ٹوکری نہیں ہوتی، اس میں ایک سانپ ہے بلیک کلر کا نا، اس کی 2 زبانیں، اس نے ایسے زبان نکالی اور پورا منہ کھولا ہوا ہے، ان دونوں زبانوں کو نا وہ ایسے ساتھ کر رہا ہے، تو میں اس کو دیکھ کے نا زیادہ مجھے خوف ہوتا ہے. تو وہیں پہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ سانپ اٹھا کے وہ میرے پاس آ رہی ہوتی ہے، میں اس کو دیکھ کے نیند میں خواب میں دیکھو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. جی یہ دیکھا، اور اگلے دن بھی میں نے یہی خواب. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ جی بس تھوڑی بہت گھر کی ٹینشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یاسین، اللہ تعالیٰ آپ کے ٹینشن پریشانی ختم فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مفتی صاحب، ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی تو میرا خواب یہ ہے بھائی کہ میرے بیٹے کی جو ہے نا جاب لگی تھی، بہت اچھی جاب لگی تھی ماشاءاللہ، مشکل سے لگی تھی ان کی جاب، تو ماشاءاللہ لگ گئی تھی جاب. تو کچھ مہینے بعد ان کی جاب جو ہے نا چھوٹ گئی میرے بیٹے کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسی جاب چھوٹی ہے، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اس کے دوسرے دن میرے بیٹے کو خواب میں آیا کہ ہماری کھڑکی پہ نا، ہمارے گھر کی کھڑکی پہ چیل آئی ہے. کیا ہے؟ چیل آئی ہے. چیل آئی ہے. چیل نے آ کے میرے بیٹے نے ایک دم چیل کو بھگایا کھڑکی میں سے اٹھ کے، تو چیل نے میرے بیٹے کی انگلی پکڑ لی اور الٹے ہاتھ کی انگلی پکڑی، الٹے ہاتھ کی سیدھی انگلی پکڑی اور پکڑ لی. میرے بیٹے نے چھڑایا تو وہ چیل چھوڑ نہیں رہی ہے انگلی کو. تو میرے بیٹے نے بہت کوشش کی، چھوڑ رہی. پھر اس کے بعد جو ہے نا میرے بیٹے کی آنکھ کھل گئی. اچھا. اور میرے بیٹے کی اب جاب نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کشادگی والا بہتاب رزق عطا فرمائے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اپنا میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ کھلے صحن میں بیٹھی ہوں، رات کا منظر ہے، اور نا مجھے طبیعت نا بالکل ڈاؤن سی ہو گئی ہے نا، بالکل میں مرجھا سی گئی ہوں، سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا، اور کچھ بچے میرے پاس بیٹھ کے نا پویام پڑے، ریل گاڑی آئی. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ نا میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، ستارے ہیں بہت سارے. تو میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، کچھ نا سفید کلر کے پرندے میری طرف سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نا، لیکن میرے سر پہ اڑتے ہوئے ہیں. اور نا میں نا بالکل ایک تو مرجھا سی گئی ہوں نا. میں اپنی امی کو کہتی ہوں امی مجھے کس کے پکڑ لینا، تو بہن کہتی ہے امی اس کو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نا امی کو کس کے پکڑتی ہوں، میں کہتی ہوں میری روح نکل رہی ہے نا، مجھے کس کے پکڑنا. پھر میں دیکھتی ہوں وہ پرندے دوبارہ میرے اوپر سے الٹی طرف سے گھوم کے گئے. اور میں تو اپنی امی کو جیسے پکڑتی ہوں نا، میں نے وہ کنڈیشن فیل کری ہے خواب میں کہ میں ایک دم پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ، اور یہ روح نکل گئی. اور جیسی میری روح نکلتی ہے اور میں ایک دم آنکھیں کھولتی ہوں. اچھا ویسے نماز پڑھتی ہیں آپ ماشاءاللہ؟ ہاں جی میں کوئی بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ جی سوری، بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ میں بیمار رہتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین شامل کرتے ہیں آپ ہی موجود ٹیلی فون لائن پر. جی السلام علیکم. سر میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے میری خالہ نے بلایا ہے نا، تو خالہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کے گھر جاتی ہوں. تو ایک روم بنا ہوا ہوتا ہے، اس روم میں خالہ ہوتی ہے، خالو ہوتے ہیں، اور ان کا جمع سا بیٹا جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان تینوں کا وہ ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک یعنی کہ لڑکی ہوتی ہے 10-12 سال کی، اور اس کے خالہ کے بیٹے نے اس لڑکی کو یعنی پکڑا ہوتا ہے. بچی بول رہی ہے گھر جانے دو. خالہ بولیے ضد کر کے لایا ہے، بچی کھیلنا نہیں چاہ رہی ہمارے ساتھ، اور یہ ماننا نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ. انہیں اس کو سمجھانے کی بجائے اس یعنی بھائی خالہ کے بیٹے کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہوں. خالو مجھے بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے بلایا ہے اور تم اسی کا ساتھ دے رہی ہو. تو اس طرح وہ بچی بہت رو رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا آپ کے ساتھ. اور وہ بات ضد ہوتے ہیں یعنی خالہ کے بیٹے جو انتقال ہو چکا ہے 2-3 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں، کہ میں اس بچی کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی اور ہیں؟ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مریم اپنا خواب بیان میرے نا 2 خواب ہیں. ایک تو میں نے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ دوسرا میں نا ہاسپٹل میں جاتی ہوں، کسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں. تو ایمرجنسی وارڈ جس طرح ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح بہت زیادہ خون جس طرح ہوتا ہے نارملی ہاسپٹلس میں. تو نا میں جب اٹھتی ہوں سو کر خواب سے، یعنی کہ ایک دم سے میری خوف سے نا آنکھ کھل جاتی ہے، تو میرے کپڑوں میں سے خون کی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ لٹرلی میں اس کو فیل کرتی ہوں، اور میں پریگننٹ بھی ہوں.
اور دوسرا یہ آج کل میں خواب میں نا بہت زیادہ جنازے اور قبریں دیکھتی اچھا ہوں. یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ کچھ بیمار وغیرہ تو نہیں ہیں؟ پریگننٹ ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیمار نہیں ہوں. اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوئی ہوئی ہیں آپ؟ نہیں ویسے آج کل طبیعت تھوڑی سی خراب رہتی ہے, کبھی درد وغیرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن مریم, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بتایا نا بیٹا. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں, کون؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, لانڈی سے. جی جی. تو میں بھینسوں کا گوبری بہت دیکھتی ہوں, صفائی کبھی گوبری اس کی صفائی کر رہی ہوں, کبھی بھینسوں کو نلا رہی ہوں, کبھی کیا پتہ نہیں کیوں میرے نا. اچھا آپ کا بھینسوں کا باڑا وغیرہ ہے کیا گھر میں یا قریب کہیں؟ جی کہیں آپ بھینسوں کا کام کرتے ہیں, آپ کے گھر والے کوئی؟ نہیں کوئی نہیں کرتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لانڈی سے آپ پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ہمیں جو کالز یا خواب موصول ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں. جی دکھائیے گا. السلام علیکم. ایبٹ آباد سے موز بات کر رہا ہوں. میں نے 1 مہینہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک جو ہے نا نیلے پانی کا تالاب ہے جو ہے نا بہت خوبصورت, اور اس میں مچھلیاں بھی ہیں. تو میں اس تالاب میں جاتا ہوں اور نہاتا ہوں, تو میرے رشتے دار ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور مجھے جو ہے نا اچانک میں اڑنے لگ جاتا ہوں, اور اتنا اٹھتا ہوں اٹھتے بہت اونچے چلا جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں یار یہ تو بہت اونچائی پہ آ گیا, تو پھر جو ہے نا میں نیچے آ جاتا ہوں. میرا نام یاسر. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جوئیں نکالنا اپنے سر سے, اور بہت زیادہ جوئیں نکال لیا. میرا دوست برابر میں بیٹھا ہوا, وہ لگا گھومنے جا رہا ہوں, لیکن میں جوئیں نکال رہا ہوں. سر میں بہت کھجلی ہو رہی ہے, میں جوئیں نکالے جا رہا ہوں. اس خواب کی تعبیر بتا دیے گا. اور میں بیمار بھی رہتا ہوں, یہ یورین کا مسئلہ ہے. میرا نام دانیال ہے, میں مظفر گڑھ سے رہنے والا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں بہت رو رہا ہوں, آنسو بھی آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خواب میں سر بارش دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ اگر ہم سر خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں بارش وغیرہ دیکھنا یہ سب کیسا ہے؟ السلام علیکم. دراصل مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ مجھے صبح خواب آیا تھا کہ مطلب کہ میں نے ایک جگہ, کوئی نئی جگہ تھی, میں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا ہوا. وہاں پہ میں نے جا کے مطلب کہ داڑھی ایک طرح سے نا, میں داڑھی جو میں کرواتا ہوں سمپل میں یہ داڑھی کرواتا ہوں, خط وغیرہ جو بنواتا ہوں اس کی, وہ میں نے دیکھا کہ وہ داڑھی جو سے میں نے کروائی وہ اس بندہ نے کچھ اور کر دی, عجیب سی کر کے بنا دی داڑھی. مطلب ایک تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے داڑھی سیٹ کروانے گیا ہوں اور اس نے عجیب سی کر کے بنا دی ہے. مجھے خالی اس کا بتا دے کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہوگی. جی ناظرین چلتے ہیں مصطفیٰ کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مصطفیٰ. اچھا, بہن نے بہاول نگر سے یہ پوچھا کہ دیسی مرغی کے انڈے دیکھیں اکٹھے کیے, اور والدہ سے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ بھی لیں. اور دوسرا خواب ان کے شوہر نے دیکھا کہ مچھلیاں بہت زیادہ انہوں نے پکڑی ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ عام شخص یا عام خاتون جن کا کوئی کام اس طرح نہ ہو, یعنی مرغیوں کے حوالے سے وہ خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر اور ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ ان کے شوہر کا, ہسبینڈ کا کام یہی ہے دیسی مرغیوں کا اور انڈوں کا, تو این ممکن ہے کہ گھر پر یہ باتیں بھی ہوتی ہوں یا کاروبار کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہو, تو پھر یہ خیالات ہیں اور آپ نے یہ خواب دیکھ لیا. اسے خواب ہمت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو چیز سوچوں میں ہے, خیالات میں, وہ اپنے خواب میں دیکھ لی. اچھا, اگر اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو گھر میں یعنی جو دیسی مرغی کے انڈے, پھر والدہ سے بھی آپ کہہ رہی ہیں, تو اس کے ایک اینگل سے یہ تعبیر بن سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس گھر میں بچے ہوں, بچوں کے بچے ہوں, یا یعنی ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا, یہ ساری چیزیں اس حوالے سے بھی اگر ہے تو یہ خواب اس حوالے سے بھی ہے. اور خاص طور پر گھر میں کہیں پر کسی کے ہاں اولاد متوقع ہو تو
اس حوالے سے بھی یہ خواب ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہر اعتبار سے اچھا خواب ہے, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں. اچھا, ان کے شوہر نے جو دیکھا مچھلیاں بہت پکڑ رہے ہیں. دیکھیں مچھلیاں پکڑنا یعنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑنا اس طریقے سے, تو یہ اپنے کام میں جو ہے وہ یوں سمجھنے کی ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ مچھلیاں پکڑنا, مچھلیاں تب پکڑی جاتی ہیں یا تو جب کھانی ہوتی ہیں یا بعض اوقات شوقیہ بھی ایسی. تو علماء کرام نے, معبرین نے اس بات پر بھی وضاحت فرمائی کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ ہر وقت خیالات میں رہتا ہو, اسے دین کا کوئی ایسا پاس لحاظ نہ ہو, اور بعض اوقات غیر محرموں کے حوالے سے بھی, یعنی ایک شادی ہو چکی ہے اور اسے پھر کچھ اور کرنا ہے, اس حوالے سے بھی اگر ہو تو ایسا خواب دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال میں نے کئی اینگل سے آپ کو بتا دیا ہے, لیکن زیادہ یہی کہ آپ کے شوہر جو کام کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اضافے کی طرف ہے. ایسا نہیں کہ آپ شوہر سے لڑنا شروع کر دیں کہ مفتی صاحب نے یہ خواب بتایا ہے. میں ہر اینگل سے اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ جو معاملہ ہو وہ سمجھ جائے اور اپنے اعتبار سے اس پر محمول کر لے. اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ مچھلیاں پکڑنا ہے, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں, تو یہ انشاءاللہ کاروبار میں اضافے کی طرف ہے. قاری عبدالستار صاحب نے ضلع گھوٹکی سے پوچھا کہ رات کا وقت ہے, چاند دیکھا. کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو وہ جو ہے نا, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامتی ربی و ربک اللہ, تو یہ ربی و ربک اللہ پڑھ رہے کہ میرا رب و تیرا رب اللہ ہے. قبلہ قاری صاحب کا ماشاءاللہ ایمان بھی بڑا مضبوط ہے, اور چاند انہوں نے دیکھا تو یہ چاند خاص طور پر نرینہ اولاد کی طرف اشارہ کرتا ہے یا مطلقاً اولاد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, تو یہاں پر یہ محمول ہوگا آپ کے بچوں کی خوشیوں کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا, اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہیں, رشتے ناتے بھی ہیں, نکاح وغیرہ بھی ہے, شادی وغیرہ بھی ہے, پھر اس کے بعد اولاد کا سلسلہ, تو انشاءاللہ آپ وہ خوشیاں بھی اللہ رب العالمین آپ کو دکھائے گا, آپ کی گھر والی کو بھی دکھائے گا. اچھا, ایک خواب کہتے ہیں کہ دوسری بچی نے یہ خواب دیکھا. اچھا, لانڈی سے شوکت صاحب نے پوچھا کہ ان کی بچی فاطمہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی یعنی شوکت صاحب کی مرحومہ بہن کے بچے گھر پر آئے اور لڑ رہے ہیں. اور دوسرا خواب دوسری بچی نے دیکھا کہ خواب کفن میں لپٹی ہوئی ہیں اور ان کے بالوں میں جو ہے وہ یوں جیسے ہوتا ہے نا کھیلنا, ہلکا ہلکا گدگدانا, اس طریقے سے وہ کر رہی ہیں. پہلا جو خواب ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اگر ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں کچھ بات ہے, کچھ ناراضگی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ گھر پر نہیں آتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہن تھی, اس کے بچے تھے, اس کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اور صلہ رحمی کا جتنا ثواب ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ کچھ بھی کہیں لیکن آپ صلہ رحمی کرتے رہیں, اور جب ان کو کوئی ضرورت ہو تو آپ ان کی ضرورت کا بھی اس کو ضرورت پوری کرنے کا بھی اہتمام فرمائیں. آپ ثواب کماتے رہیں, وقت آئے گا. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں, اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو لگتا بھی ہے نا کوئی ایسی بات, کوئی بات نہیں, آپ کی والدہ کے بھائی ہیں اور اپنا کوئی اس طرح بیگانہ نہیں ہو سکتا, تو آپ آ جائیں اور معافی تلافی کر لیں, اس میں سب سے زیادہ بہتر ہے, اور محبتوں کی طرف آئیں. اور دوسرا جو خواب دیکھا میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کے حوالے سے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں, اور یہ نیت رکھیں کہ الہ العالمین جو صدقہ دیا ہے اس کے وسیلے سے تمام پریشانیاں, تمام مصیبتیں دور فرما, تکلیف دور فرما, اور ہر ایک کو بیماریوں سے محفوظ و مامون فرما. ناظرین, اس دعا کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد. اب ہم تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں, چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. یاسمین بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ سانپ والی جو ٹوکری ہوتی ہے جو سپیروں کے پاس عام طور پر ہوتی ہے, تو اس میں ایک سانپ ہے, 2 زبانیں ہیں, اور اپنی زبانوں کو لپٹا رہا ہے. ان کو خوف آ رہا ہے, اور ایک عورت جو ہے وہ سانپ لے کر ان کے پاس آ رہی ہے, تو یہ خوف کھا رہی ہیں. اگر زندگی میں حقیقی طور پر یہ ڈرتی اور خوفزدہ بہت زیادہ رہتی ہے تو پھر اس خوف کی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر حقیقت میں اتنا ڈرتی نہیں ہے, نارمل ہی ہے, تو پھر کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ دشمن جو ہے نا وہ 2 زبانیں, ایک تو منافق ہے اور دوسرا منافقت کے ذریعے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ آپ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں, اور سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں, دم کیا ہوا پانی پیا کریں, اور جتنا ہو سکے صدقہ وغیرہ دیا کریں. اچھا جی, کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بیٹے کی جاب تھی پھر چھوٹ گئی, بڑی مشکل سے جاب ملی تھی, تو ان کی
بیٹے نے دیکھا چیل آئی ہے تو بھگاتے ہیں تو وہ ان کے الٹے ہاتھ کی انگلی پکڑ لیتی ہے اور باوجود چھڑانے کے چھڑا نہیں سکے. یہ تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہے کہ تھوڑی مشکلات ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات دور فرمائے. ایک کام تو یہ کریں کہ بیٹے سے کہیں نمازوں کی پابندی رکھیں اور فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس اول آخر، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور دم کے علاوہ پانی پئیں اور صدقہ وغیرہ دیں. اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور اللہ الصمد چلتے پھرتے پڑھا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کراچی سے کہ اپنی امی یعنی والدہ بہنوں کے ساتھ سین میں ہیں اور کچھ بچے پوئم پڑھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی نڈال ہو رہی ہیں، آسمان پر ستارے پرندے اڑ رہے ہیں. اور روح کے حوالے سے انہوں نے کہا کلمہ طیبہ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ بیمار رہتی ہیں اور بہت خوفزدہ ہیں. خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں. بیماری یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، دور بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے. تو ڈاکٹر سے علاج کروائیں، علاج میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. باقی خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی خوفزدہ ہونے کی طرف اس میں اشارہ ہے. اور جس طرح میں نے ابھی جو ہے وہ پیچھے ہی یعنی پچھلے خواب کی تعبیر میں نے جو وظائف بتائے وہ آپ شروع کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا. بس اس وظیفے میں آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آغاز میں ایڈ کر لیں، باقی وظیفہ وہی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا. پھر بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی خالہ مرحومہ نے بلایا، ان کے گھر میں روم ہے، خالو بھی ہیں، خالہ بھی ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہیں جو سب کے سب مرحومین ہیں. ساتھ میں ایک لڑکی کو ان کا جو بیٹا ہے خالہ کا وہ پکڑ کے لایا ہے کہ سمجھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ بھئی سمجھاؤ اس کو، یہ پکڑ کے کیوں لایا، اس کو واپس چھوڑ دے، یہ پتہ نہیں کہاں تھی، کھیل رہی تھی اور باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ پورا خواب یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ تینوں کو ایصال ثواب کیا کریں. جیسا آپ نے بتایا کہ حادثے میں انتقال ہو، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ایصال ثواب اور دعائے مغفرت، یہ کوئی بھی نیک کام کریں ان کو آپ ثواب پیش کریں، اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے. مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ہاسپٹل میں ہے، ایمرجنسی میں، جس طرح بعض اوقات خون دکھائی دیتا ہے اس طرح خون دیکھا، پھر ان کی آنکھ کھل گئی اور دوسرا خواب دیکھا کہ جنازے ہی جنازے ہیں. یہ دونوں خواب یہ اشارے کر رہے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے نا کچھ حساس ہو رہی ہیں یا جسے کہتے ہیں سینسیٹیو ہو رہی ہیں کسی وجہ سے. تو آپ نے بتایا کہ پریگننٹ بھی ہیں. اللہ رب العالمین خیر خیریت سے آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. ہماری یہ دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے، سب کی دعا ہے. لیکن آپ خوفزدہ نہ ہوں. یہ خون ہی خون دیکھنا، ساری چیزیں دیکھنا، یہ تھوڑا سا آپ کی پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اگر پریشان نہیں ہے، نارملی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آگے کہیں پر پریشانی اس حوالے سے لاحق ہو سکتی ہے. تو آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اولا خطیبہ درود شریف پڑھ کے جو اپنے اوپر دم کریں اور دم کے وہ پانی پئیں. سورہ فاتحہ میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بیماری کے لیے شفاء لکل دائن، اور حسب استطاعت وقتاً فوقتاً صدقہ وغیرہ دیا کریں اور یا سلام یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بھینس کا گوبر کبھی نہلا رہی ہیں. دیکھیں بعض اوقات یہ گندگی اس طرح دیکھنا جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ذہن آپ کا منتشر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اگر گھر میں افراد کافی زیادہ ہیں، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں یا اور بچے بھی ہیں، سب رہ رہے ہیں اور آپ کا ہمیشہ ذہن یہ رہتا ہے کہ جی میں سب کو سنبھالوں، میں سب کی بڑی ہوں، میں ان کی تربیت کا بھی خیال کروں، میں ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کروں، ایک ہوتا ہے نا گھر کا سربراہ. تو اگر آپ اس طریقے سے کر رہی ہیں تو دیکھیں بھینس کو نہلانا یہ ساری چیزیں ایک گھریلو جانور ہے نا بھینس، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں. اللہ رب العالمین اس میں آپ کی سعی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ویڈیوز کی طرف. ایبٹ آباد سے بھائی نے کہا کہ میٹھے پانی کا تالاب ہے، مچھلیاں ہیں، پھر یہ نہاتے کچھ لوگ پتھر مارتے ہیں. میرے بھائی آپ تھوڑا سا اپنے معاملات میں توجہ دیں. بعض اوقات لاپرواہی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر پیچھے سے باتیں بناتے ہیں. پتھر مارنے سے مراد باتیں بنانا یا پھر آپ کی عزت نفس پر حرف آنا. تو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کون سی کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے. میں نے اشارہ دے دیا ہے اور خاص طور پر اپنی دوستی یاری کے حوالے سے جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے نا اس حوالے سے خاص احتیاط کریں. یہ بعض اوقات برے دوست کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اور بیٹا نماز کی پابندی رکھیں، تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتری ہے. یاسر صاحب نے کہا کہ جوئے نکال رہے ہیں اور یہ بیمار بھی رہتے ہیں. برابر میں دوست کہتے ہیں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ جوئے نکال رہے ہیں، یہ بیمار بھی ہیں. تو جوئے نکالنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے
اور آپ علاج پر توجہ دیں، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی. تھوڑا سا کم ہمتی کا مظاہرہ نہ ہو، بلکہ ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور سورہ فاتحہ جو ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق اور ناس، والآخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں، اور جو ہے وہ یا رحمان یا رحیم چلتے پھرتے پڑھا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور صدقات وغیرہ کا بھی جو بھی گنجائش ہو اس کا اہتمام کریں. دانیال صاحب نے مظفر گڑھ سے پوچھا کہ خواب میں رو رہے ہیں اور آنسو بھی دکھائی دیے. کچھ خواب اشکار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں الٹ ہوتے ہیں. جی خواب میں ہنسنا حقیقت میں پریشانی ہے. اس کو میں جنرلائز کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہر کسی کا یہی ہے. اور خواب میں رونا اور آنسو دیکھنا حقیقت میں خوشی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. بھائی نے کہا کہ بارش دیکھنا، بارش اگر آپ یعنی جسے کہتے ہیں بوندا باندی دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر اور ہے. موسلا دھار ہو لیکن خوشگوار ہو، اس کی تعبیر اور ہے. اور ایک طوفانی بارش ہے، اس کی تعبیر اور ہے. بوندا باندی اچھی ہے، اور اچھی بارش جو جس میں مزہ آ رہا ہے وہی بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں. لیکن موسلا دھار ایسی کی جو طوفانی ہے، جس میں بندہ گھروں میں دبک جاتا ہے، تو وہ پریشانی ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ نئی جگہ پر جاتے ہیں اور ویسے خط وہ نارملی بناتے ہیں، لیکن وہاں کسی سے خط بنا تو انہوں نے بڑے عجیب انداز میں بنا دیا. میرے بھائی، آپ کوئی ایسا کام آپ سے ہو رہا ہے کہ جو صحیح کام نہیں ہے، توجہ دیں. اگر صحیح کام نہیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور خاص طور پر اس کام کا تعلق دینی حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. اپنے میزبان اشکار دور کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.